جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں، پتہ ہے بہت ساری غلطیاں پھر بھی پڑھتے ہیں، ایسے دعائیں پھر بھی ہم نے مانگنی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جس زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اس سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ امر بالمعروف کا چھوڑنا ایک چیز، نہی عن المنکر کا چھوڑنا دوسری چیز۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی روایت، رسول پاک علیہ السلام نے 2 آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نبیوں کو نہیں رسولوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، جب ایک کسی حکم کی اہمیت بتانا ہو کہ بہت اہم ہے تو اللہ اپنے نبی کو، خاص بندوں کو کہا کرتے ہیں تاکہ عام آدمی سمجھے جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھانا، اچھے عمل کرنا۔ اللہ کے نبی نے آیت شریفہ پڑھی اور پھر فرمایا ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا آپ نے ذکر فرمایا، ایک ایسا بندہ ہوگا یطیل السفر، لمبا سفر کرے گا، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ ساری وہ حالتیں ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی حالتیں ہیں۔ اس کے باوجود لمبا سفر بھی ہے، مسافر کی دعا قبول ہونی چاہیے، پھر بھی اس کی حالت بڑی خستہ ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہے گا۔ یہ تواضع کی حالت بھی قبولیت کی حالت ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له۔ یہ حرام کھا کر آیا ہے، یہ حرام پہن کر آیا ہے، یہ حرام پی کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے سفر کیے ہیں، قبولیت کی آثار ہیں، لیکن کر کے کیا آیا ہے؟ وغذی بالحرام، اس نے جو کرنا تھا وہ بھی حرام کیا، اس کے جو بڑوں نے کرنا تھا وہ بھی حرام کیا۔ یہ بچہ تھا، یہ تو مکلف نہیں تھا، لیکن باپ نے بھی حرام ہی کھلایا تھا، اس کے باپ نے بھی اس کو حرام کھلایا تھا۔ وغذی بالحرام، ان کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، ان کا خون بھی حرام سے بنا ہے، ان کا گوشت ہی حرام سے بنا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ ان کی دعائیں کیوں قبول کریں؟ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں ہو گئیں، اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر کوئی بزرگ بھی نہیں کہ اسی کے پاؤں پکڑ لیں جا کر۔ ہم سب کے سب اس مصیبت میں گرفتار ہیں، آج کا نمازی بھی، آج کا روزے دار بھی، آج کا حاجی بھی، آج کا مولوی بھی، آج کا دیندار بھی، آج کا دنیا دار بھی، اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں پر سوچنا چھوڑ دیا۔ ہمارے آنسو نکلتے ہیں مکان کے لیے، ہمارا آنسو نکلتا ہے پیسے کے لیے، ہمارے آنسو نکلتے ہیں کسی اور چیز کے لیے۔ ہم میں سے کوئی اپنی آخرت کے لیے رونے والا نہیں رہا، ہمارے لیے کوئی اپنی اولاد کی آخرت کے لیے رونے والے نہیں رہے، ہمارے آنسو ادھر ادھر ضائع ہو گئے سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں، چوتھی چیز، ظالم کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، ظالم کی دعا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جو ظالم ہوگا، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی ملک اس کا مددگار نہیں بن سکے گا۔ اللہ ایسی مصیبت میں اس کو پھنسائیں گے، پوری حکومت اس کے سامنے فیل ہو جائے گی، اس کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کی مدد کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالم کا کوئی دوست بھی نہیں بن سکتا، کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ جیسے اللہ پاک مظلوم کی دعاؤں کو آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک ظالم کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے مظلوم بھی بہت سارے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں ظالم بھی بہت بڑے ہیں۔ بھائی بھائی پر ظالم ہے،
ساس بہو کے لیے ظالم ہے، بہو ساس کے لیے ظالم ہے، اولاد اپنے باپ کے لیے ظالم ہے، ایک دوست کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، دو پارٹنر ہیں ایک دوسرے کے لیے ظالم ہیں، ایک دوسرے کے مال پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، ہر بندہ ظالم ہے، ہر ایک زبان سے ظلم کرنے والا ہے، ہاتھ سے ظلم کرنے والا ہے، آنکھوں سے ظلم کرنے والا ہے۔ آج کا غریب بھی ظالم ہے، آج کا مزدور بھی ظالم ہے، آج کا مالدار بھی ظالم ہے۔ ظلم اس قدر ہمارے اندر آ گیا کہ ہم ظلم کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو گئیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا اثر سے اوپر نہیں جاتی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت غریب عورت جھونپڑی تھی، ساتھ میں کوئی بہت بڑا مالدار تھا، اس کا بہت بڑا مکان تھا۔ اس کا ارادہ ہوا کہ اپنا مکان اور اچھے طریقے سے بڑا کر کے بنایا جائے۔ اس عورت سے کہا کہ یہ زمین یا اپنی جھونپڑی بھی مجھے دے دو، میں اس کے اندر شامل کر کے اور اچھے طریقے سے اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، کہیں اور جا کے بنا لے، مجھے ضرور تنگ کرنا ہے، میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجھے تنگ نہ کر، میں نے یہ اپنی جھونپڑی نہیں بیچنی، میں نے اسی میں اپنی زندگی گزار لینی ہے۔ اس نے کہا یا تو پیسوں سے دے دو یا پھر ہم ویسے ہی لے لیں گے، یہ جو عام طور پر ہوتا ہے آج کل، دیتے ہو دے دو، نہیں تو ہم ویسے ہی لے لیں گے، ہمیں آتا ہے لینا، قبضہ کرنا بھی آتا ہے، ہمیں غلط کاغذات بنانے بھی آتے ہیں، تھانے دار میرا دوست ہے، فلانا میرا دوست، ہم کر لیں گے۔ اس نے کہا یا تو دے دو یا پھر جو ہے ہم لے لیں گے۔ اس نے کہا تمہاری مرضی ہے لیکن میں نے نہیں دینا، میں نے اپنا مکان نہیں دینا، نہ مفت میں دینا ہے نہ پیسوں سے دینا ہے۔ وہ عورت کسی سفر میں گئی، 2-4 دن کے لیے کہیں اس کو جانا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے سامنے اس کی جھونپڑی توڑتے شور شرابہ کر دیا، وہ ہے نہیں، چلو اس کی جھونپڑی توڑو اور اپنے مکان کے اندر شامل کر لو۔ 2-4 مزدور لائے، جھونپڑی کو توڑا اور لا کر اپنے مکان میں شامل کر لیا۔ وہ آئی، دیکھی اس کی جھونپڑی ہے ہی نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے اللہ، حفاظت کے لیے میں نہیں تھی، آپ تو تھے۔ اے اللہ، میں اپنی جھونپڑی کی حفاظت کے لیے خود تو نہیں تھی، آپ تو تھے۔ بس یہ لفظ کہا اور کہہ کر وہیں راستے میں بیٹھ گئی۔ وہی مالدار وہاں سے گزرا، تجھے پہلے کہا تھا دے دے ورنہ ہم لے لیں گے، مانتی نہیں تھی۔ اب جو تیرا دل کر جا کے جہاں چاہے شور مچا۔ نہیں، میں نے شور کہاں مچانا، میں تو یہیں بیٹھی ہوں۔ کہا یہاں کس لیے بیٹھی ہوں؟ راستے کے اندر لوگوں کے لیے تکلیف بنتی ہے، جاؤ یہاں سے اٹھو جاؤ۔ کہا نہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، میں یہ جو تو نے محل بنایا ہے اس کے تباہ ہونے کا انتظار کرتی ہوں۔ اب وہ بیٹھی، تھوڑی ہی دیر گزری، رات ہوئی تو وہ محل زمین میں دھنسنا شروع ہوا، جیسے پانی کے اندر کوئی چیز نیچے کو جا رہی ہے۔ بڑی مضبوط بنیادیں دھنستے 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 بمائے سارے بندوں کے جو اس کے اندر تھے وہ زمین کے اندر دھنس گیا، اور صرف ایک دیوار اس کی رہ گئی، اور اس پر لکھا ہوا تھا اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء۔ اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا کہ مظلوم کی دعا کہاں جاتی ہے؟ مذاق ہی کرتے رہے۔ سہام اللیل لا تخطی ولکن لها امد وللامد انقضاء۔ یہ بڑا مضبوط ہتھیار تھا، تیر ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے، یہ دعا نہیں، یہ تیر تھا جو لگ گیا ہے اپنے نشانے پر۔ تو مظلوم کی دعائیں ایسے آسمانوں پر جاتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، اور فوری طور پر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ مظلوم ظالم نہ ہو۔ ہم مظلوم بھی ہیں لیکن ہم ظالم بھی ہیں، ہماری زندگی ظلم کرتے کرتے بھی گزرتی ہے، ظلم سہتے سہتے بھی گزرتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ظلم نہ کریں، اس کا ارادہ نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ 4 باتیں رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت میں سے ہر امتی کو صاحب دعا بنایا۔ جس وقت جس کو جو مسئلہ پیش تھا، ہاتھ اٹھائے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اور اس کے بعد دور بدلا ہے تو صاحب دعا موجود ہوا کرتے تھے، اللہ والے موجود ہوا کرتے تھے، اور آج تلاش کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی تلاش کرنے سے نہیں ملتا، اس لیے کہ ایک بے دینی کی وبا ہے جو ہم سب پر چھائی ہوئی ہے۔
ایک اللہ کی ناراضگی کی مصیبت ہے جو ہم سب پر مسلط ہے۔ رمضان المبارک قریب ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارادہ کر لیں کہ جتنے دن باقی ہیں اب ہم نے اللہ کے ساتھ دوستی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے۔ بہت ہم نے گناہ کر کے دیکھ لیے، بہت غلط راستوں پر چل کر دیکھ لیا، کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا۔ ایک بندے کی نہیں، 1000 بندوں کی جیب کاٹ کے دیکھ لو، کچھ نہیں بننا۔ ایک پر ظلم نہیں، 1000 پر ظلم کر کے دیکھ لو، مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ اس بہترین زندگی کا ارادہ کر لیں جو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ دیتے ہیں، من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ کوئی مرد کوئی عورت اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کہے میں وعدہ کرتا ہوں اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دوں گا۔ ایسی مزیدار زندگی، ایسی بہترین زندگی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے اعمال صالحہ اختیار کرنے پر۔ جو زندگی گزار رہے ہیں چھوڑیں اس کو، بدل دیں اپنے آپ کو، بدلیں اپنے گھروں کے نظام کو، بدلیں اپنی اولادوں کے مزاج کو، بدلیں ان کی سوچ کو۔ ہم نے دنیا میں تاجر بن کر نہیں جینا، مسلمان بن کر جینا ہے۔ ہم نے دنیا میں مالدار بن کر نہیں جینا، مسلمان بن کر جینا ہے۔ اللہ مال دے دے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر اپنی ٹانگ اونچی کر کے نہیں جینا، اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے۔ یہ ارادے کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب